اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ سلامت رہیں۔ قرآن کتنا خوبصورت انداز ہے، کتنا خوبصورت انداز ہے قرآن کا۔ اور میں تو کہا کرتا ہوں ہمیں 14 نے حکم دیا ہے ہر شیعہ کو ذاکر ہونا چاہیے۔ یہ جملہ سنیے گا، ٹھیک ہے؟ معصوم کا حکم ہے، ہمارے ہر شیعہ کو ذاکر ہونا چاہیے۔ مولا ذاکر ہونا کیوں ضروری ہے؟ امام کا فرمان ہے، معصوم فرماتے ہیں ذاکر کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ذاکر پر کبھی آسمانی بجلی نہیں گرتی، ذاکر پر کبھی آسمانی بجلی نہیں گرتی۔ تو کیا خیال ہے، اتنا بڑا جو تحفہ مل رہا ہے، ہمیں ذاکر بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے؟ تو اگلا سوال تو یہ بنتا ہے کہ مولا بتائیں ذاکر کہتے کسے ہیں؟ پہلا مقدمہ یاد رکھیں، معصوم چاہتے ہیں ہمارا ہر شیعہ ذاکر ہونا چاہیے۔ ذاکر کے فضائل کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس پہ آسمانی بجلی نہیں گرتی۔ اگلا سوال میں نے نہیں، راوی نے خود کیا ہے، من ذاکر ہو، مولا بتائیں آپ کی نگاہ میں ذاکر ہوتا کون ہے؟ امام نے فرمایا ہے میری نظر میں ذاکر وہ ہوتا ہے جو ہر روز قرآن کی 200 آیتوں کی تلاوت کرتا ہو، جو ہر روز قرآن کی 200 آیتوں کی تلاوت کرتا ہو، وہ معصوم کی نظر میں ذاکر ہے، اور ایسے ذاکر کا معصوم بھی احترام کرتے ہیں۔ ہر مومن کو ذاکر ہونا چاہیے۔ میں کہتا ہوں قرآن کی آیتوں میں ایسا لطف ہے، اس کی ایک ایک آیت کو پڑھو، اس کے ترجمے کو پڑھو، اس کے مفہوم کو دیکھو۔ بھئی ہمارے ہاں تو ظلم یہ ہو رہا ہے، ہمارے ہاں زندگی میں تو قرآن کھولا نہیں جاتا، بندے کی آنکھیں بند ہوئی ہیں، پورا محلہ قرآن اٹھا کے بیٹھ گیا۔ یہ قابل غور بات ہے۔ قرآن زندوں کے لیے ہدایت تھا، اور زندگی میں قرآن کھولا کوئی نہیں، ادھر سے آنکھیں بند ہوئیں، پورا محلہ قرآن اٹھا کے بیٹھ گیا بخشوانے کے لیے۔ بھئی جس کو بخشوا رہے ہو اس کو پتہ نہیں آتا تھا یا نہیں تھا، اس نے کھولا یا نہیں کھولا۔ قرآن زندوں کے لیے ہدایت ہے۔ پڑھیں، مرحوم کو تحفہ دیں۔ ظاہر ہے جو دنیا سے چلا گیا ہے اس کے لیے تحفہ یا قرآن کی صورت میں ہم نے بھیجنا ہے، یا ذکر مجلس کر کے ہم نے تحفہ بھیجنا ہے۔ اچھے تحفے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا نہ بھیجیں، لیکن میری یہ خواہش ہے، یہ بات سنیے گا، میری یہ خواہش ہے زندگی میں ایک ختم قرآن کرائیں، اور شرط یہ ہو کہ صرف اردو ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے، ٹھیک ہے؟ ختم قرآن ہو، جتنے قرآن پڑھنے کے لیے آئیں، چاہے آدھا پارہ پڑھیں، چاہے 15% پڑھیں، لیکن جتنا پڑھیں آیات کے ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ اب ایک ایسا قرآن جو ترجمے کے ساتھ ختم ہوا ہو، اس کا فائدہ دیکھیے گا۔ بھئی قرآن عربی میں پڑھیں گے فقط ثواب ملے گا، سمجھ نہیں آنا قرآن ہمیں کہہ کیا رہا ہے، لیکن اگر آپ اور بعض دفعہ تو بھئی ہم تو دیہاتوں میں رہنے والے ہیں، ہمارے سامنے قرآن پڑھے جاتے ہیں، قرآن اس انداز سے پڑھا جاتا ہے، اللہ معافی دے، وہ ایک ایک لفظ اس قاری پر لعنت کر رہا ہوتا ہے، جس طرح رٹا لگا کے رگڑا لگا لے ہوتے ہیں نا، میں قرآن ختم پارے مقیت گھر جاویے چول نہ ٹھڈے ہو ہیں، یہی ہو رہا ہے بھئی ہمارے ہاں۔ تو خدا کے لیے جاگیے، قرآن ہم سے تقاضا کر رہا ہے، قرآن پڑھیں، قرآن سمجھیں، اپنی اولاد کو سمجھائیں۔ اردو ترجمے ہو چکے ہیں، شروحات ہو چکی ہیں، قرآن کے مزاج کو سمجھیں۔ جس دن قرآن کی 2 آیتوں کا ترجمہ پڑھ کے بھی آپ اگر آرام کریں گے نا، یقین جانیے آپ کی زندگی بدل جائے گی۔